ہم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق ہم سب کا مالک اور ہم سب کا رازق ہے جس کے ہم سب پہ بڑے بڑے انعامات ہیں لیکن ان انعامات میں سے جو انعام سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس نے ہمیں توحید و سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائی اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جن کو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیا اور یقیناً آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا اور اس بات کی گواہی خود عظیم صحابہ کرام نے دی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فوت ہونے سے صرف 3 مہینے پہلے دوران حج میدان عرفات میں اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خیر خواہی کا اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو دیکھ لے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں میرے حق میں کہ میں نے تیرا دین صحیح معنوں میں ان تک پہنچا دیا ہے۔ بطور مسلمان ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کچھ بتایا ہے اس پہ ایمان لائیں، اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو۔ بطور مسلمان ہم اس بات کے پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ماضی یا مستقبل کی جو بھی باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک ایک پہ ایمان لائیں۔ کافر ہونے کے لیے، دین اسلام سے خارج ہونے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کی کسی ایک بات کو ماننے سے انکار کر دیں، نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ کسی ایک حدیث کو ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اسلام پہ اور ایمان پہ قائم و دائم رکھے۔ آخری وقت تک اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث بہت ہی بابرکت ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سے دروس، بہت سی عبرتیں اور بہت سے اسباق مضمر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی انہی احادیث میں سے ایک حدیث آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ پہلے سے گزارش کر دوں، میرا مقصد حدیث بیان کرنے کے ذریعے آپ کو کوئی قصہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں جو ہمارے لیے سبق ہیں، اس حدیث سے جو ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اس حدیث سے جو احکام و مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا پیش نظر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثہ، کہ وہ بچے جنہوں نے دودھ پیتے ہوئے ماں کی گود میں کلام کیا، گفتگو کی، وہ 4 نہیں ہیں، وہ 5 نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف 3 ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف 3 ہیں۔ وہ کون کون سے 3 بچے ہیں اور کب انہوں نے گفتگو کی، کیا گفتگو کی؟ نبی علیہ السلام نے ان کا تذکرہ ہمارے سامنے کیوں رکھا؟ ہمیں ان کی گفتگو سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا خطبہ جمعہ ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا گفتگو کی، کب کی؟ اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ بات اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر چکے ہیں۔ سیدہ مریم بغیر خامند کے حاملہ ہو جاتی ہیں، بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، پریشان ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بچہ لے کر اپنی قوم میں آتی ہیں تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں، رشتہ داروں کے پاس آئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، انہوں نے کہا مریم یہ تو نے کیا کیا؟ عجیب و غریب کام کیا ہے، شادی کے بغیر، خامند کے بغیر یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو؟ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ لوگ کتنی جلدی تہمت لگاتے ہیں، تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جناب مریم کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، آغاز ہی تہمت سے ہوا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، بڑا انوکھا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن تیرا باپ بہت عظیم انسان تھا، وہ بد کردار نہیں تھا،
وہ زانی نہیں تھا، اور تمہاری ماں بھی پاک دامن عورت تھی، وہ بھی بدکار قسم کی عورت نہیں تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ یعنی کہ تمہارے بھائی ہارون اللہ کے ولی، متقی انسان، پرہیزگار انسان، ایسے بھائی کی بہن ہونے کے باوجود تم بغیر خاوند کے یہ بیٹا لے کر آئی ہو، اور والدین بھی تمہارے بہت اچھے، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اور قرآن بیان کر چکا ہے کہ یہ تہمت لگنے سے پہلے سیدہ مریم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ کون سا روزہ؟ چپ کا روزہ، خاموش رہنے کا روزہ۔ یہ روزہ آج رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کی قوم میں، ان کی شریعت میں ایسے روزے کی اجازت تھی، اس لیے سیدہ مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، اس بچے سے کرو، اس سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے، اس سے پوچھو کہ یہ دنیا میں کیسے آیا ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگ کہنے لگے یہ بچہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو چند دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیا سوال کریں؟ وہ تو ہم سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تب کلام کیا، تب گفتگو کی۔ وہ کیا گفتگو ہے؟ وہ ایک عظیم نبی کی گفتگو ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا، یہ وہ گفتگو ہے جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، اس لیے یہ گفتگو قابل غور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ کیا بولا ہے؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ مجھے خدا بنانے کی کوشش نہ کرنا، میرے بارے میں عقیدہ نہ رکھنا کہ میں 3 معبودوں میں سے ایک ہوں، میری عبادت کی کوشش نہ کرنا، مجھے اللہ کا بیٹا قرار نہ دینا۔ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندگی کیا کروں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا، میں عابد ہوں، معبود نہیں ہوں۔ معبود وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کو میں سجدے کیا کروں گا، جس کے لیے میں نمازیں ادا کیا کروں گا۔ آتانی الکتاب، وہ عظیم رب، وہ میرا خالق مجھے کتاب دے گا، میرے اوپر ایک کتاب نازل کرے گا، شریعت نازل کرے گا۔ وجعلنی نبیا، اور میری تقدیر میں اس رب نے لکھ دیا ہے کہ میں نبی بنوں گا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں لوگوں کو فائدہ دوں گا، ان کے عقائد کی اصلاح کروں گا، انہیں جنت کے راستے پہ لگاؤں گا، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس لحاظ سے میں باعث برکت بن کر رہوں گا، میں جہاں بھی رہوں گا لوگوں کو صحیح عقیدے کی دعوت دیتا رہوں گا، غلط عقیدے سے انہیں ڈرانے کی اور بچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس عظیم رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ پتہ چلا کہ نماز آخری وقت تک ادا کرنی ہے، جب انسان دنیا سے جا رہا ہو اس سے پہلے بھی اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کر جائے۔ نماز وہ عبادت ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے. کب تک؟ فرمایا جب تک کہ موت نہ آ جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کو جب وہ ایک مخصوص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، عبادت معاف ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ نماز زندگی کی آخری سانسوں تک پڑھنی ہے، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے. نماز کے معاملے میں سہولت تو مل سکتی ہے لیکن معاف نہیں ہو سکتی. آپ مسافر ہیں، 4 کی بجائے 2 رکعتیں ادا کر لیں. آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں. آپ مسافر ہیں، پانی نہیں ملتا، تیمم کر لیں. آپ مسافر ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں. یہ سہولتیں تو مل جائیں گی لیکن نماز کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. میرے رب نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، ان کی خدمت کرنے والا بنایا ہے، ان کی اطاعت کرنے والا بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے پاک رکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کروں اور بدنصیب بن جاؤں. اس سے پتہ چلا والدین کی اطاعت نہ کرنے والا، والدین کی توہین کرنے والا، والدین کو تکلیف دینے والا، والدین کی گستاخیاں کرنے والا یہ بدنصیب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جگہ بجگہ والدین کی خدمت کرنے، ان کی بات ماننے اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ماں کا دودھ پینے کی عمر میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا والدہ کی اطاعت کرتا رہوں گا، ان کی خدمت کرتا رہوں گا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کروں گا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے اس دن بھی سلامتی نازل ہوئی جب میں پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس دن بھی سلامت رکھے گا جب میں فوت ہو جاؤں گا، اور تب بھی اللہ مجھے سلامت رکھے گا جب مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ ہے ان کی حقیقت. یعنی کہ لوگوں کے نظریات ان کے بارے میں غلط ہیں. ایک طرف یہودی ہیں جو انہیں نعوذ باللہ بدکاری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، زنا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف عیسائی ہیں جو انہیں معبود قرار دیتے ہیں، 3 معبودوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے عظیم نبی ہیں. اللہ ان پہ شریعت نازل کرے گا، اللہ ان پہ کتاب نازل کرے گا، اور وہ معجزے کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، یہ ہے ان کے بارے میں درست موقف. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ نے کہا ان کا عقیدہ غلط ہے. بیٹے کا وہ محتاج ہے جو ناقص ہو، نامکمل ہو. انسان بیٹے کا محتاج ہے.
بیٹا ہونا یہ انسان کے لیے کمال ہے. جس کا بیٹا نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، وہ اپنے آپ کو غیر مکمل سمجھتا ہے. وہ بیٹے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کبھی یہاں سے علاج کرواتا ہے، کبھی وہاں سے علاج کرواتا ہے، کبھی اس سے دعائیں لیتا ہے، کبھی اس سے دعائیں لیتا ہے. انسان مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے پاس اولاد ہو، لیکن اللہ کے پاس اولاد ہو یہ اللہ کے لیے عیب ثابت کرنا ہے. اللہ اولاد کی کمزوری سے پاک ہے. انسان کو اولاد کی ضرورت ہے بڑھاپے میں، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے جو اس کی وارث بنے. لیکن اللہ رب العزت اولاد کا محتاج نہیں ہے. فرمایا مجھے اولاد سے کیا لگے، میں کن کہوں گا تو جس کو چاہوں گا پیدا کر لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ رب العزت ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو. جو پیدا کرنے والا، جو رزق دینے والا، جو پالنے والا، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا، وہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، ہر سجدے کا حقدار ہے، ہر رکوع کا حقدار ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے گھر کا، کسی اور کی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. یہ ساری عبادات صرف اسی کے لیے خاص ہیں. اسی کی عبادت کیا کرو. عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. آج لوگ قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے بیٹا مانگتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. دعا سے بڑھ کر کون سی عبادت ہوگی جو آپ اللہ کو چھوڑ کے قبر والوں کو دے رہے ہیں، فوت شدگان کو دے رہے ہیں. جب بھی آپ قبر والے سے دعا کریں گے، آپ نے قبر والے کو اللہ کا شریک بنا دیا، آپ مانیں یا نہ مانیں. اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ توحید کا اعلان کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا قرار دینا تھا. اور آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو معبود مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ لوگو میرا رب اور تمہارا رب، مجھے پیدا کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا، تمہیں پالنے والا، یہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کے لائق ہو. فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. آج وسیلے کے نام پہ قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے. وسیلے کے نام پہ لوگ مدینہ میں پہنچ کے نبی علیہ السلام سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول، روز قیامت ہماری شفاعت کیجئے گا. میرے بھائیو، آپ کی شفاعت برحق ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے. جو آپ کی شفاعت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن شفاعت کا مالک اللہ ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے. اے اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت تیرے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے. شفاعت کے نام پہ جب اللہ کے رسول کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو پکارا جائے گا تو یہ آپ سے دعا کرنا ہے، یہ آپ کو عبادت میں اللہ کا شریک بنانا ہے. شفاعت کے نام پہ بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے معاملے کی حقیقت کیا ہے قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے. اور حدیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے ماں کی گود میں دودھ پینے کی عمر میں لوگوں سے کلام کیا، لوگوں سے گفتگو کی. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے لحاظ سے بھی معجزہ ہیں، گفتگو کرنے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہیں. ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں
مشکل کشا یا حاجت روا یا عالم الغیب نہیں مانتے۔ دوسرے نمبر پہ جس بچے نے ماں کی گود میں گفتگو کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرا ہے جو اللہ کی خوب عبادت کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا جریج۔ جریج نے عبادت کے لیے اپنا چرچ شہر کی آبادی سے باہر بنایا ہوا تھا، وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ ایک بار اس سے ملنے کے لیے اس کی والدہ آئیں، جریج نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے آوازیں دیں، کہا یا جریج یا جریج۔ جریج سوچو بچار میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، دل ہی دل میں کہا یا اللہ امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ نماز جاری رہنی چاہیے، اللہ کا حق پہلے ہے، مخلوق کا حق بعد میں ہے۔ والدہ واپس چلی گئی، پھر ایک دن والدہ آئی، پھر آوازیں دیں اور جریج دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر پریشان ہوئے، آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ نماز جاری رکھوں گا، والدہ سے ملاقات پھر ہو جائے گی۔ تیسری بار والدہ آئیں، پھر آوازیں دیں، جریج پھر نماز پڑھ رہے ہیں اور کہا دل ہی دل میں یا اللہ کیا کروں، ادھر والدہ ہے اور ادھر نماز ہے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ نماز جاری رکھی جائے، والدہ کی پھر کبھی بات سن لی جائے گی۔ ماں نے بددعا دی، ماں نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار اور فحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب کیا ہوا؟ جریج کی عبادت، جریج کے تقوی، جریج کی پرہیزگاری کا تذکرہ شہروں میں ہو رہا ہے، مختلف آبادیوں میں ہو رہا ہے۔ ایک جگہ لوگ جریج کی عبادت کا تذکرہ کر رہے تھے، وہاں پہ ایک بے حیا، بدکار اور فحشہ عورت موجود تھی جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، اس کے حسن و جمال کے بڑے تذکرے تھے۔ اس نے کہا اچھا یہ اتنا ہی عبادت گزار ہے، اتنا متقی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کتنا متقی ہے، میں جاؤں گی، میں دیکھوں گی کتنا یہ پرہیزگار ہے۔ وہ عورت میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے جریج کے سامنے پیش ہوتی ہے، انہیں ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، انہیں پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جریج نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، جریج نے اسے کوئی توجہ نہیں دی۔ اسے مزید غصہ آیا، وہ جب مایوس ہو کر جریج کے عبادت خانے سے باہر نکلی، کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا، تمہارا تو کوئی خامد نہیں ہے۔ کہنے لگی یہ اسی جریج کا ہے جس کی عبادت کے تذکرے کرتے ہو، جس کو عبادت گزار قرار دیتے ہو، جس کو متقی سمجھتے ہو۔ لوگ نکلے، جریج کا عبادت خانہ گرا دیا، جریج کی خوب پٹائی کی، جریج کی خوب بےزتی کی۔ جب وہ جریج کو مار مار کر تھک گئے تو جریج نے پوچھا ما شأنکم، کیا ہوا بے، کیوں مار رہے ہو مجھے، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی، منہ کالا کیا، تیرا بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا وہ لڑکا کدھر ہے، لے کر آؤ۔ لڑکے کو لایا گیا، جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں کی، اور اس کے بعد اس بچے کے پیٹ پہ اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ لڑکے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ لڑکا
جو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھا، ابھی ماں کی گود میں تھا، اللہ کے حکم سے اس نے کلام کیا اور کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب یہ لوگ شرمندہ ہوئے، کہنے لگے جریج ہم معافی مانگتے ہیں اور تمہارا چرچ سونے کا بنا کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، سونے کا نہیں، مٹی کا بنا دو۔ جریج کو بوسے دینے لگے، انہیں چومنے لگے۔ تو یہ وہ بچہ ہے دوسرے نمبر پہ جس نے دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا۔ اب میرے بھائیوں، اس دوسرے بچے کے تعلق سے جو حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ ہمارا مقصد کہانیاں سننا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس واقعے پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس سے کیا ہمیں عبرتیں ملتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جریج عبادت گزار ہے، لیکن شہر میں نہیں رہتا۔ کہاں رہتا ہے؟ شہر سے باہر۔ تو میرے بھائیوں، کیا لوگوں کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ جائز ہے؟ یہ درست ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہے، لوگوں میں رہے، لوگوں کے بیچ رہے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرے، یہ مومن اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ ہو جائے، لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اپنی رہائش الگ کر لے، شہر سے باہر لے جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، کسی صحرا میں چلا جائے۔ فرمایا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگوں میں رہتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں دعوت و تبلیغ دیتا رہتا ہے۔ لوگ تنگ کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، صبر کرتا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ آپ سمجھیں کہ شہر میں رہتے ہوئے، اس محلے میں رہتے ہوئے، اس گاؤں میں رہتے ہوئے میرے اپنے دین کو خطرہ ہے، میرے ایمان کو خطرہ ہے، میرے بچوں کے دین کو خطرہ ہے، ان کے ایمان کو خطرہ ہے، پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور اپنے دین اور ایمان کو بچائیں۔ پہلے خطرہ کس کو تھا؟ آپ کی عزت کو۔ پہلے خطرہ تھا آپ کی جان کو۔ تب کہا گیا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں میں رہیں، لوگوں کی اصلاح کریں، انہیں توحید کا پیغام دیں، انہیں شرک و بدعات سے بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ کا اپنا ایمان خطرے میں ہے، آپ کے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، پھر یہاں سے بھاگیں، کہیں اور نکل جائیں جہاں پہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا دین محفوظ رہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے گا اور وہاں پہ رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارے نوجوان ایمان کو بچانے کی فکر میں نہیں ہیں۔ آج لوگ خود ہی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آج لوگ خود ہی اپنے بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اپنے معصوم سے بچے کو، جس کو دین اسلام کا کچھ علم نہیں ہے، تعلیم کے نام پہ، ڈاکٹر بنانے کے نام پہ، انجینئر بنانے کے نام پہ، وکیل بنانے کے نام پہ کہاں بیچتے ہیں؟ یورپ میں۔ کہاں بیچتے ہیں؟ ایسی یونیورسٹیوں میں جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صبح و شام شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، کس کو بچانے کے لیے؟ ایمان کو بچانے کے لیے۔ قربان کس کو کیا تھا؟ اپنے مال کو،
اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو، ہر چیز کو قربان کیا اور ایمان کو بچا لیا۔ اور آج ہم چند پاؤنڈ لینے کے لیے، چند ڈالر لینے کے لیے اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور ایسی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ایسے شہروں میں جاتے ہیں جہاں کفر ہی کفر ہوتا ہے، جہاں اسلام کے خلاف محاذ گرم ہوتا ہے۔ اپنے معصوم سے بچے کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا کون سی عقل مندی ہے؟ اور پھر لوگ ایسے شہروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں تعلیم کے لیے زیورات بیچنا پڑتے ہیں، مکان بیچنا پڑتے ہیں، زرعی زمینیں بیچنا پڑتی ہیں، اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مبارکبادیں لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کا داخلہ فلاں یونیورسٹی میں ہو گیا ہے۔ یہ مبارکباد لینے کا وقت نہیں ہے، یہ ماتم کا وقت ہے کہ تو نے اپنے 15 سال کے بچے کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ تیرے بچے کے پاس دین کی کیا تعلیم ہے؟ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے اور بس۔ ایسے بچے کو اس ماحول میں بھیجنا جس ماحول میں اگر آپ مدرسے کے فارغ طالب علم کو بھیجیں گے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان بچانے کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ کس کی؟ مال کی، اولاد کی، والدین کی، رشتہ داروں کی، پراپرٹی کی، بجائے اس کے کہ آپ مال لینے کے لیے اپنے ایمان اور دین کو خطرے میں ڈالیں۔ جریج کا عبادت خانہ آبادی سے باہر ہے، شہر سے باہر ہے، وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ والدہ اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، والدہ وعدے دے رہی ہے، جریج نماز پڑھنے میں مصروف و مشغول ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ جب کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں، والدین یا ان میں سے کوئی آواز دے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیو، اگر فرض نماز ہے تو جب فرض نماز آ جائے تب اللہ پہلے ہے، والدین بعد میں ہے۔ فرض نماز آپ مکمل کریں گے تب والدین کی بات سنیں گے۔ البتہ فرض نماز کو آپ مختصر کر سکتے ہیں، ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے لیے فرض نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر معاملہ سنگین ہو، مثال کے طور پہ والدین میں سے کوئی یا رشتہ داروں میں سے کوئی یا محلے داروں میں سے کوئی یا اولاد میں سے کوئی مرنے والا ہے، کنویں میں گرنے والا ہے، آگ لگ گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں فرض نماز بھی توڑنا جائز ہوگا اور ان کی جان بچائی جائے گی۔ اور اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین آواز دیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے والدین کی بات نہ سنی تو ناراض ہو جائیں گے، نفل نماز کو توڑ دیں والدین کی خاطر۔ اندازہ کریں والدین کا کیا مقام ہے۔ آج کے بچے والدین کی بات سننے کے لیے میچ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی میں میچ دیکھنے میں مصروف ہوں، میں جوا کھیلنے میں مصروف ہوں، میں فلم دیکھنے میں مصروف ہوں، میں ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہوں، میں دوستوں کی محفل میں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، نفل نماز آپ توڑ سکتے ہیں والدین کی خاطر، میچ کی کیا حیثیت ہے؟ دوستوں کی کیا حیثیت ہے؟ فلموں کی کیا حیثیت ہے؟ ڈراموں کی کیا حیثیت ہے؟ والدین کو وہ مقام دیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، میرے والدین کو پتہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے آواز دے رہے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے تو پھر مجھے آواز نہیں دیں گے، تو پھر آپ نفل نماز جاری رکھیں، لیکن والدین کو کوئی اشارہ دے دیں جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسے اشارہ دیں گے؟ کھانسنا یا اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ دینا، سمیع اللہ لمن حمیدہ اونچی آواز سے کہہ دینا، جس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں
اس کی ایک آدھ آیت اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے ذریعے یہ مسئلہ بھی حل کریں کہ یہاں پہ جریج کو بددعا دی ہے کس نے؟ اس کی ماں نے۔ اور جریج کوئی میچ نہیں دیکھ رہا تھا، جریج کسی ذاتی کام میں مصروف نہیں تھا، جریج فلم نہیں دیکھ رہا تھا، جریج ڈرامہ نہیں دیکھ رہا تھا، جریج موبائل کے ساتھ نہیں لگا ہوا تھا، جریج اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ لیکن جب والدہ کو تکلیف دی، والدہ کو تکلیف ملی، والدہ نے بددعا دی، تو اللہ نے والدہ کی دعا سنی ہے۔ والدین کو دکھ دینے والے اللہ سے ڈر جائیں۔ اگر جریج نماز میں مصروف ہے، والدہ کی بات نہیں سنی، والدہ نے بددعا دی، اللہ نے قبول کی، اور آپ تو مصروف ہوتے ہیں میچ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، فلم کے ساتھ، ڈرامے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اگر آپ کو آپ کے والد یا والدہ نے بددعا دے دی تو کیا بنے گا؟ والدین کی بددعاؤں سے بچیں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج لوگ دعائیں لینے کے لیے سفر کرتے ہیں، فلاں عالم دین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ جی اس سے دعائیں لے لیں۔ فلاں قبر پہ جا رہے ہیں، کیوں؟ وہاں پہ بابا جی ہیں، ان سے دعا لے لیں۔ اور جس سے دعا لینی ہے وہ تیرے گھر میں موجود ہے، تو دور جا رہا ہے، اپنے باپ کو راضی کر، اس سے دعائیں لے، اس کی دعائیں اللہ سنے گا۔ تو جس سے دعائیں لینی ہے وہ گھر میں موجود ہو، اسے چھوڑ کر کہیں اور جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جریج ان کی پٹائی کی گئی، انہیں مارا گیا، ان کا عبادت خانہ گرا دیا گیا۔ کس کی بات پہ اعتبار کرتے ہوئے؟ ایک بدکار اور زانی عورت کی بات پہ یقین کرتے ہوئے۔ پورا معاشرہ جانتا تھا کہ یہ فاسق و فاجر عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے۔ بدکار عورت نے الزام لگایا، لوگوں نے بدکار عورت کی بات پہ یقین کیا۔ جریج سے نہیں کہا کہ تمہارا موقف کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اور یہی ماحول آج ہے، یہی ماحول آج ہے۔ کسی بھی عالم دین پہ تہمت لگائیں، کسی بھی دین کے طالب علم پہ تہمت لگائیں، قاری قرآن پہ تہمت لگائیں، پورا محلہ یقین کر لے گا۔ قاری صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا موقف کیا ہے، مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا موقف کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ وہ بدکار عورت پہلے سے بدکاری کرتی تھی، تو جن کے ساتھ کرتی تھی کیا ان کی پٹائی کی گئی؟ جن کے ساتھ پہلے بدکاری کرتی تھی، زنا کرتی تھی، کیا ان میں سے کسی کی پٹائی کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ پٹائی کی گئی ہے تو جریج کی گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں لوگوں کا رویہ کیا ہے علماء کرام کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، کہ نیک آدمی سے ایک غلطی ہو جائے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اسے بدنام کرتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے ہیں، خود جو مرضی کرتے رہیں، خود منہ کالا کریں کوئی مسئلہ نہیں، خود شراب پیئیں کوئی مسئلہ نہیں، سود لیں کوئی مسئلہ نہیں، حرام کھائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عالم دین سے، عبادت گزار سے ایک غلطی ہو جائے تو برداشت نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کا بڑا عجیب و غریب رویہ ہے۔ حالانکہ یہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بھئی یہ ہم سے اچھا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ عالم دین ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، آج ایک غلطی ہو گئی ہے، چلو اس کو موقع دیتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لے، آئندہ اس سے کہتے ہیں ایسا نہ کرنا۔ لیکن نہیں، تب مسجد کو بدنام کریں گے، علماء کو بدنام کریں گے، دین کو بدنام کریں گے۔ یہی کچھ جریج کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جریج کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اور دیکھیے جریج نے کیا کیا،
آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں، ٹینشنوں میں کیا کرنا ہے؟ جریج سے پوچھئے، جریج نے وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز میں اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ کو پکارا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، اور اللہ نے جریج کی عزت کو بحال کیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، مدد لینی ہے کس سے؟ کسی قبر والے سے نہیں، کسی فوت شدہ بزرگ سے نہیں، فرمایا نماز سے مدد لو، صبر کرو اور اللہ کو پکارو، اللہ سے رابطہ کرو، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرو، اتحیات میں اللہ سے دعائیں کرو، اللہ ہی تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ جریج نے بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی، پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا یہ جریج کی کرامت ہے، یہ جریج کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اور ہم کرامت کو پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے معجزہ ہو نبی کا یا کرامت ہو ولی کی، دونوں چیزیں نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، اللہ جب چاہے کرامت دکھا دے۔ نبی یا ولی مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، یقین نہیں آتا 7واں سپارہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، سورہ نام پڑھیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کی قوم نے طرح طرح کے مطالبے پیش کیے، معجزات مانگے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ معجزات دکھائے جائیں۔ اے نبی، اگر آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بس میں ہے معجزہ دکھانا تو دکھا دیجئے، آسمان پہ چڑھیے، زمین میں داخل ہو جائیے، جو معجزہ مانگا گیا ہے، جو نشانی مانگی گئی ہے آپ کے اختیار میں ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو وہ نشانی لے آئیے، لیکن اللہ کے رسول نہیں لا سکے۔ پتہ چلا عظیم نبی، نبیوں کے امام، خاتم النبیین بھی معجزات کے مالک نہیں ہیں، ایسے ہی ولی بھی کرامتوں کے مالک نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ چاہے معجزہ دکھا دے، جب اللہ چاہے کرامت دکھا دے، جب نہ چاہے تو نہ دکھائے۔ میرے بھائیوں، تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، اس کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ یہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، پاس سے ایک صاحب حیثیت آدمی گزرا، خوبصورت لباس، خوبصورت بال، خوبصورت گھوڑا۔ یہ ماں اس نوجوان کو دیکھ کے بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی کو دیکھا، باندی کو دیکھا، نوکرانی کو دیکھا، اسے مار پڑ رہی ہے، اس کے مالک اس کی پٹائی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے بدکاری کی ہے، تو چور ہے۔ وہ کہتی ہے میں چور نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ یہ ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا، جیسے یہ ذلیل ہو رہی ہے میرا بیٹا ایسے ہی ذلیل ہوتا پھرے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ وہ بچہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دے۔ دھیان سے سنیے گا، آج کے والدین کیا چاہتے ہیں میرا بیٹا کیا بنے؟ یہ باتیں اللہ کے رسول نے ایسے بیان نہیں کر دی، ان میں سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بیٹا فلاں سیاستدان کی طرح بن جائے، چاہے وہ بدکار ہو چاہے شرابی ہو،
ہم کہتے ہیں میرا بیٹا فلاں ڈاکٹر کی طرح بن جائے چاہے وہ بے نماز ہو. ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا فلاں وکیل انجینئر کی طرح بن جائے چاہے اسے اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, چاہے اسے سورہ اخلاص نہ آتی ہو. کوئی بھی آج یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو دین کا عالم بنا دے, مسجد کا مولوی بنا دے. آج یہ دعائیں کرنے والے نہیں رہے. یہ ماں کہتی ہے بچے سے بیٹا معاملہ کیا ہے؟ اتنا خوبصورت آدمی, صاحب حیثیت آدمی, میں نے دعا کی اللہ تجھے اس کی طرح بنا دے, تو نے کہا نہیں. اور یہ لونڈی جس کی پٹائی ہو رہی ہے, جس کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے, اس کے بارے میں نے کہا اللہ تجھے اس کی طرح نہ بنائے, تو کہتا ہے اللہ مجھے اس کی طرح بنا دے. تو وہ لڑکا جو اللہ کے حکم سے بات کر رہا ہے, وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول رہا ہے, کہتا ہے ماں جس کی طرح تو نے مجھے کہا تھا کہ اللہ مجھے اس کی طرح بنا دے, وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے, بہت بڑا بدماش اور جابر انسان ہے, بلکہ وہ کافر ہے, میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتا. تو ظاہری ٹھاٹ باٹ نہ دیکھا کریں, ظاہری شان و شوکت نہ دیکھا کریں, ظاہری گاڑیاں لینڈ کروزر کی طرف نہ دیکھا کریں, ظاہری کوٹھیوں کی طرف نہ دیکھا کریں. یہ دیکھا کریں اس کے پاس ایمان کتنا ہے, نماز کا پابند کتنا ہے, تلاوت کتنی کر سکتا ہے, اللہ سے کس قدر ڈرنے والا ہے, کبیرہ گناہوں سے کس قدر دور رہنے والا ہے. اور کہا ماں جہاں تک تعلق ہے اس لونڈی کا, لوگوں کی نگاہوں میں یہ ذلیل و رسوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے ہاں بڑی پاک باز پاک دامن عورت ہے اور مار پڑتی ہے. وہ کس کو پکار رہی ہے؟ اللہ کو. کہتی حسبی اللہ ونعم الوکیل, اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے, تو مجھے یہاں سے بچائے گا, تو میری مدد کرے گا. تو اللہ سے دعائیں کرتی ہے, توحید کے اوپر ہے, شرک کے اوپر نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دے. تو کیا آج ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کسی مسجد کا امام بنا دے, کسی مسجد کا خادم بنا دے, قرآن کا قاری بنا دے, دین کا عالم بنا دے؟ یہ دعا کرنے والے بھی نہیں رہے. ہر ایک کے منہ سے ایک ہی دعا نکلتی ہے, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, کاروباری, سیاستدان, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر. کیا ان چیزوں سے جنت بن جائے گی؟ تو میرے بھائی اپنا معیار تبدیل کریں, مائنڈ سیٹ تبدیل کریں. اپنے بیٹے کے بارے میں وہ خواہش رکھیں جس خواہش کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.